فزر بالرقاب. شرافت کے اصولوں سے بغاوت کرنے لگتے ہیں. بولو سبحان اللہ. کس پر بولے؟ میرے پڑھنے کے انداز پر بولے کہ شعر پر بولے؟ پڑھنے کے انداز پر سبحان اللہ بولے تو چلتا، شعر بے شک بولنے کا ہے. شرافت کے اصول سے بغاوت کرنے لگتے ہیں. پڑھے لکھے بھی مجلس میں شرارت کرنے لگتے ہیں. کتابیں اور بھی اتری ہے لیکن میرے قرآن کی یہی خوبی ہے، اندھے کی تلاوت کرنے لگتے ہیں. اندھے بچے پورے بدر میں کوئی ساتھ بھی اندھا ڈاکٹر ہے تو جاؤ لوگوں کو ٹھیک ہے تو کہاں جانا کہ وہاں چل جائیں گے. اندھا انجینئر ہے، اندھا ڈاکٹر ہے، اندھا پروفیسر. لاکھوں بچے ایسے جو آنکھوں سے مایوس ہیں. میرے رب کی قسم دنیا بتا سکتی ہے کہ قرآن کی حافظ. اور ایک عجیب بات سنو، آنکھوں سے معذور رہا تو اسے کیا بولتے ہیں؟ اندھا. کانوں سے معذور رہا تو اسے کیا بولتے ہیں؟ بہرا. موٹی اردو میں بوڑا بولتے ہیں، یہاں بولتے کیا بھائی صاحب؟ بہرا. زبان سے معذور رہا تو اسے کیا بولتے ہیں؟ گونگا. دنیا میں اندھے بھی حافظ ہیں، بہرے بھی حافظ ہیں. بہرے لیکن حافظ ہیں تو حفظ کا تعلق سینے سے اور قرآن زبان سے ہے. کیونکہ قرآن پڑھنے کے لیے زبان ہونا نہیں ہونا، کیا حاجی صاحب ہونا نہیں ہونا. آج ایک بات بتاتا ہوں سنو، دنیا میں گونگے بچے بھی حافظ ہیں. کون سے بچے؟ کیا تیری لپٹ رو بول کے سمجھو لوگوں. بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا میں. گونگے بچے زبان سے بات کرنا نہیں آتا، میرے رب کی قسم وہ بچے بھی حافظ ہیں. ایک سفر کرو پونا کو، 15 دن پہلے پونا جا کر آیا. ایک مدرسہ اسپیشلسٹ خاص وہاں پر موجود. 2 خوبیاں، اندھے بچے، گونگے بچے. جلسہ ہوا وہاں پر، میں بیٹھا، مجھے پورے مدرسے کی کارگزاری پیش کرے. اندھے بچوں کو پیش کیا گیا. اللہ اکبر کبیرہ، عجائب القرآن، عجائب القرآن. قرآن کا تقدس دیکھو، قرآن پاک کا معجزہ دیکھو، قرآن پاک کی حفاظت دیکھو. قرآن دنیا سے کہتا ہے تم کیا مٹاؤ گے؟ دیکھنے اور بولنے والوں کے سینے میں بھی میں ملوں گا، اندھوں کے سینے میں بھی میں ملوں گا. کلام کہتا ہے کہ گونگے کے سینے میں بھی میں ملوں گا. پوری کارگزاری پیش کیے، نظام پیش کیا. ادھر پورے مولانا نابینا بچے بیٹھے ہوئے تھے. کیا قوت حافظہ، اللہ اکبر کبیرہ، کیا قوت حافظہ. ایک بچہ
صرف 60 پر 2 دن میں قرآن یاد کیا ہے. 60 پر 2 دن میں، 60 پر 2 دن کا تو ذرا حساب کرو. پورے قرآن میں کتنے پارے؟ 30 پارے. 30 کو ڈبل کرو 60. مطلب یہ ہوا جمعہ جمعرات چھٹیاں سب ملا کو پر ڈے آدھا پارا یاد کیا. جمعہ جمعرات چھٹیاں ملا کو گنتی میں تم نہ معلوم نہ خدا نے کی عادت بندے بھی ہے. میں پوچھا معتمد صاحب کو کہ مولانا 60 پر 2 دن میں قرآن بچہ یاد کریا تو روزانہ آدھا پارا تقریباً حساب کرتا نا جمعہ ملا کو. معتمد صاحب بولے نہیں ہے حضرت، یہ ایسا شریر بچہ ہے اللہ قوت حافظہ میں سے ضرور دیا. جمعہ آ گیا تو ہر کی سبق سناتا نہیں، آج جمعے وہ بھی چلے گئے. میں وہی بیٹھے بیٹھے حساب کریا تو روزانہ وہ بچہ 13 صفحے یاد کرتا تھا. وہ بھی کیسا یاد کرتا؟ دکھتا نہیں اسے، دکھتا نہیں. حضرت نے 1-2 پارے ہی میں سمجھ گئے کہ اس کا دماغ انتہا درجے پر تیز ہے. تو حضرت نے یہ ممبئی میں حضرت عبدالرحمن سدیس دامت برکاتہم قاری القرآن کا آڈیو ڈال کر ہینڈ فری لگا کر بازو بٹھا کو روزانہ اسے سبق دیتے تھے. قاری ممبئی میں سن کو پورا قرآن یاد کر لیا. عجائب القرآن. ممبئی میں دیکھو کوئی ڈاکٹر بنا، ممبئی دیکھو تو برباد ہوئے ہمیں، غارت ہوئے ہمیں. ممبئی دیکھو اخلاق مل گئے. عجائب القرآن. ابھی ہے بات ڈراؤ کو، بریانی ٹھنڈی نہیں ہوتی انشاءاللہ. ابھی کیا اجازت روح مجلس دے دیے ہی. عجائب القرآن. حضرت فرماتے مجھے مولانا مجھے ڈاؤٹ بھی ہو گیا یہ بچہ کاندری ہسٹر کو آیا کیا بچہ. روزانہ ہمارے جیسے بچے آدھا پارا امرتا نہیں سنا رہی. ٹھیک ہے مولانا کیا بیٹا تمہاری میری بات نہیں. تمہیں جس دور سے گزرے ہیں اس دور سے ہمیں بھی گزرے سے آدھا پارا امرتا سنانے کے واسطے ہمیں بار بار چھینک کو دیکھ لیتے آگی تو بخار اچھا ہے نا. اٹکی آنے کی جگہ چھپ کے وہ خانس کو سمجھنے تک سمجھ جاتے کیا پڑھنا تھا. یہ سب ہمیں کرے سے کامات جو تمہیں کر لے کوئی. آدھا پارا 13 صفحے آدھا پارے سے بھی زیادہ کہیں پڑا ہوا نہیں. صرف 12 سال کا بچہ. ایک بچے نہیں حضرت آپ تشریف لے جائیے کتنے بچے ہیں. ایک جماعت ہے 70-80 بچوں کی. 150 بچے پڑھ رہے ہیں خالی اندھے بچے 70-80 ہیں. بہت تسلی دے کر آیا ان بچوں کو. جب یہ حادث کے زبان سے کچھ باتیں ان کی فضیلت پر اترے تو وہ بچے رو رہے تھے. میں نے ان کے آنکھوں کے آنسوں کو بھی دیکھا. بعد میں نے ان بچوں سے پرسنل بات کیا بیٹے تم نا کیا تمہیں مایوسی ہے کیا. تو ایک بچہ 17-18 سال کا حافظ ہوگا اس کا کام اپنے بچوں کو قرآن پڑھ کر سنا ہے. وہ کہنے لگا کہ حضرت جی کوئی غم نہیں پوری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہے مسئلہ حل ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن عطا کر دیا یہی سب سے بڑی خوشی ہے. اندھے بچے اب ادھر بیٹھے سے بچے کون سے گونگے بچے قرآن یاد کرتے. جاکو
अमित शाह को भी, मोदी को भी, नरसिम्हानंद को भी दिखाना, अरे गुरुआ तुम्हें मिटाते इस करामत को, आदमी की ताकत को मिटा सकते, खुदा की कुदरत, अंबिया के मोजिज़ात, औलिया के करामत को मिटा नहीं सकते। इनका पावर ही कुछ और है। उसके बाद उनके बच्चों को बुलाए, गूंगे बच्चों को, गूंगे बच्चों को जैसे ही बुलाए तो बच्चे आकर बैठे, उनका कुरान बनाए। आप देखें कभी कुरान उनका, आप देखें मैं मंगाया हूँ, मुझे दे दूँ बोले वो सबसे पहले जर्मन में बना करते हुए, अंग्रेजी के एतबार से उनके तालीम का। किसी मुसलमान ने क्या किया, उसे नमूना बनाकर कुरान बना दिया, कुरान लेकर आए, गूंगे बच्चों का कुरान लेकर आए। गूंगे बच्चों का कुरान कैसा है, खोल कर देखे, एक भी हर काले कलर का नजर ही नहीं आ रहा है, खाली नुक्ते, खाली नुक्ते। उसके बाद अलिफ से लेकर या तक के लिए इशारे तय, अलिफ बा ता ता जीम हा, बाकी इशारे तय करें, इशारे के तरफ अलिफ कर दो, ये बा कर दो, ता कर दो की इशारे। वो हो जाने के बाद वो बच्चे कैसा कुरान याद करने मालूम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसी तरतीब से नहीं, बोलने नहीं आता, इशारों से कुरान के हुरूफ तरतीब के साथ पेश करें। समझ आया? इशारों से बा, शीन, अलिफ, अलिफ, लाम, लाम, हा, अलिफ, लाम, रा, हा, मीम, नून, अलिफ, लाम, रा, हा, या, मीम। हुरूफों के इशारे दो हाथों से ऐसा फास्ट कर लगो जानी। और एक करामत हजरत, इशारा करते करते क्या कभी गलती करे तो उस्ताद समझ जाते। जैसे पढ़ने वाले बच्चे गलती करे तो हजरत गलती करे, इशारा करते करते वो बच्चे वो जल्दी बीच में हरफ छोड़ डाले, हजरत गलती करते इशारे से बोलते। वैसा करको रोजाना एक एक बच्चा एक एक सफा कुरान याद कर रहा है। ये अल्लाह की किताब है, ये मिटाने वाले मिट जाएंगे लेकिन कलाम नहीं मिटेगा, बदलने वाले बदल जाएंगे, कुरान नहीं बदलेगा। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं कि पूरी शरीयत कुरान से निकली, पूरी शरीयत बोलो कहां से निकली, कुरान से निकली है। नमाज कहां से निकली, कुरान। तौहीद कहां से निकली, कुरान से। सुन्नत कहां से निकली, कुरान से। ज़कात कहां से निकली, कुरान से। हज कहां से निकला, कुरान से। मामलात कहां से निकले, कुरान से। मुआशरत कहां से निकली, कुरान से। तिजारत कहां से निकली, पूरी शरीयत इसका असल क्या है, कुरान है। जब कुरान नहीं मिलेगा तो शरीयत भी नहीं मिलेगी, कुरान नहीं मिलेगा मामलात भी नहीं मिलेगी, कुरान नहीं मिलेगा अहकामात नहीं मिलेंगे। वक्ती तौर पर कोई बात आ गई तो आ गई, वरना नहीं। ये अल्लाह का कलाम है। लेकिन नहीं 15 बच्चे बड़ी मेहनतों के बाद, मशक्कतों के बाद, कुर्बानियों के बाद आज इनके गले के हार आपको नजर आ रहे हैं, सर के दुपट्टे नजर आ रहे हैं, इनका वास्कोट और इनकी पहली सब नजर आ रही है। लेकिन मेरे भाइयों पीछे बैठे हुए कान खोल कर सुनो, यहाँ तक पहुँचने के लिए इस छोटी सी उम्र में इन्होंने कुर्बानियां भी पेश की। क्या कुर्बानियां पेश की है, इससे बड़ी कुर्बानी क्या होगी कि जिस उम्र में ये बच्चे माँ बाप के साथ रहना था, माँ बाप के साथ सोना था,
بھائی بہنوں کے ساتھ رہنا تھا، بھائی بہنوں کے ساتھ سونا تھا، کھیلنا تھا، کودنا تھا، سب کو قربان کر کے مدرسے میں آ گئے۔ اس سے بڑی کوئی قربانی ہو سکتی ہے؟ کوئی بچہ بلن ہی کا ایک محلے سے آیا، کوئی بچہ 100 کلومیٹر دور سے آیا، کوئی بچہ 500 کلومیٹر دور سے آیا، کچھ بچے تو 2-2 ڈھائی ہزار کلومیٹر دور سے آئے ہیں۔ یہ قربانی نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر اس کے بعد محنتیں، مشقتیں، غور کرو، آج ان کے گلوں میں ہار ایسے ہی نہیں آئے۔ یہ رات کو اس وقت اٹھتے تھے جب میں اور آپ سنتے تھے۔ 4 بجے کون سی اٹھتے؟ 4 بجے اٹھتے بچے، گرمی سردی سے بے نیاز، جو پانی لیا اس سے وضو کر کے قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے، فجر تک قرآن یاد کرتے۔ کے بعد حضرت آتے، سنانے کا خوف رہتا ان کو، جا کر حضرت کو قرآن سنانے بیٹھتے، غلطی آئی تو حضرت مارتے۔ اور اس کے دور کے مارا کوئی معمولی مارا نہیں، کیا حضرت اس کے دور کے جو مارا رہتے ہیں حضرت، پتا نہیں کہ اس کے دور کے ماروں کا داغ، سب داغ مل جاتا، قرآن کی نسبت کا داغ بھی ملتا ہے۔ ابھی بھی میرے یہ کام میں ہمارے استاد حضرت مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ، معافی چاہتا ہوں، ایسا کام کا یہ پردہ ملا کو ایسا لگڑتے تھے، اٹکے ہی تو وہ لگڑتے لگڑتے گھاٹی پڑی، آج تک وہ گھاٹی ہے۔ امکتا سناتے سناتے میرے استاد نے منڈی پکڑ کر جھکا کر پیٹ میں مارا، کیا غصہ تھا معلوم نہیں، وہ میری غلطی کا تو غصہ تھا کہ گھر کا بھی غصہ تھا معلوم نہیں، ایسا وہی بھی تعجب، پوری کلاس تعجب، جھکا کو منڈی مارے، پٹ 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 مارے۔ آج بھی ایک کام برابر یہاں ہوگی، وہی میں اس عمر میں پہنچ کر سوچتا ہوں، قرآن ہی کیا ملے گا، قرآن کی نسبت کا داغ بھی ملتا ہے، قرآن کی نسبت کا داغ ملتا نہیں۔ یہ دیکھو یہاں اترا ہوا انسان، آج کل مدرسوں میں قانون، اسکولوں میں قانون، ماننا نہیں بچوں کو، اٹکی آتے ہیں علت نہیں بولنا کیا؟ مارنا احتیاط سے مارنا، لیکن مارنا تو ہے، مارے بغیر کون پڑتا؟ اسکولوں میں بھی قانون ہے نا، مارنا نہیں، مارنا نہیں۔ یاد رکھو، مارے بغیر تربیت نہیں ہوتی، لیکن اساتذہ مارنے کے حصے ہوتے ہیں، ہاتھ میں مارنا، پاؤں میں مارنا، پیٹ میں مارنا۔ مزمل صاحب بولے میں ماروں کو بولتا ہوں، گدے کو مارے سے مارنا، یہ دیکھو اسکیل سے مارے، اسکیل سے، یہ دیکھو اسکیل کا کٹتا ہے، اسکیل سے مارے، کوئی لوہے کی اسکیل، اب کیا قرآن پکڑ پھٹ مارے، کندھا خون اٹھ گیا، آج تک یہ داغ نہیں گیا۔ ایک تاریخ بتاتا ہوں، پیٹ تو مرد بنے کی پردہ لینا وہ بھی دکھا، وہی سے مارا تھا کوئی سے بچے، یہ جتنی تکلیفیں اٹھانا، 2 جملے بول کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، جتنی تکلیفیں اٹھانا یہ بچے مدرسوں میں اٹھا لیتے ہیں، باہر آنے کے بعد اللہ کا واسطہ ان کو پھر تکلیف نہ دو، ان کو تکلیف نہ دو، ان کا اکرام کرو۔ ولی نہ ولی بھی شناست، ولی ولی کو پہچانتا ہے۔ آج یہ اساتذہ ان کے گھروں میں ہار کیوں پہنائے، ان کے سروں میں ٹوٹے کیوں سجائے، ان کا لباس ان کو تحفے کیوں دیے، ان کے کو معلوم کہ ان کون اصل میں یہ اولیاء اللہ ہے، اولیاء اللہ۔ ان کی کرامت کیا، ان کے سینے میں قرآن ہے، ان کی کرامت کیا، غدیر دیکھے پڑھتے ہیں،
بڑے تکلیفات، بڑی قربانیاں، بڑے مارا، بڑی مشقتیں اٹھا کر یہ باہر نکلنے والے ہیں، ان کو کبھی تکلیف نہ دینا، ان کو تکلیف دینا قرآن کے ساتھ بے ادبی کرنے کے برابر ہے۔ ایک حدیث ہے، سندن ضعیف ہے، مولانا امداد اللہ نے مسند فردوس کا حوالہ دیا ہے، میں نے پڑھا نہیں لیکن بزرگوں پیش کیے ہیں جو دیے ہوں گے۔ لکھا ہے جب بھی کسی حافظ قرآن کو کوئی تکلیف دیتا ہے نبی کی روح مبارک تڑپ جاتی ہے، اور حقیقت بھی ہوگا۔ صاحب قرآن صاحب قرآن، قرآن ان پر اترا، قرآن کی روح اتارے، بس فرق یہی ہے۔ نبی کے وارثین میں ان کا ادب کرو، احترام کرو، ان سے محبت کا اظہار کرو۔ خاندان والے دیکھیں ہی ان کو 1 مہینے تک دعوت نہ دو، دینا نہیں دینا۔ مولانا مفتی زروالی خان صاحب فرماتے، خان بھی فرماتے، باقاعدہ ان کو ماموں کے گھر ایک کچھ دعوت، چاچا کے گھر ایک کچھ دعوت، خالہ کے گھر ایک کچھ دعوت، بہن کی شادی ہوگی دعوت، خالی آرس کو جلدی دعوت آ جائے، آپ بھی ساروں کو دعوت دو، مسافر کرو، اکرام کرو، ادب کرو، احترام کرو۔ اور ان بچوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ علمی سلسلہ آگے جاری رکھو، عالم بنو، آپ مفتی بنو۔ اکثر بچے جیسا کہ حضرت قبلہ فرما رہے تھے، 100 بچہ میں 15 بچے نکلتے، ناظرے میں کچھ پاس ہو جاتے، 10-12 پاروں میں کچھ بچے پاس ہو جاتے، آخری موقع پر 15 بچے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا، ابھی آپ کو علم کے میدان میں بہت دور تک جانا ہے، عالم بنو ورنہ حالات اتنے خطرناک ہیں۔ اب مدارس میں پڑھانے والے لوگ نہیں ہیں، شوق نہیں ہے لوگوں کا، پتہ نہیں کہ آج سے 25 سال بعد 50 سال بعد قوم میں علماء رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 10 بچے پیدا کرو، 15 بچے پیدا کرو، میں کیا کون بولے تمہیں تمہیں سنتے نہیں، تب کی بات نہیں کریں گے انشاءاللہ بولنا نہیں کرنا۔ ان کو گزارش کروں گا 2 کا جو نصاب ہے 3 کر ڈالو بس، کتنے 3، 2 تمہیں رکھ لیا، 1 مدرسے تمہیں رکھ لیا، کیونکہ دیکھ رہا ہوں میں دن بدن مدرسوں میں طلباء کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ دشمنوں کی ایک سازش کی ہے، ایسا نہ بناؤ کہ کہیں مدرسوں کے در و دیوار رہے اور طلباء نہ رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کا عذاب آنے میں دیر نہیں لگی۔ مساجد اور مدارس آباد، ہمیں آباد تمہیں آباد، مدارس اور مساجد آباد نہیں، دولت رہ کر بھی ہم بھی بہت ساری دنیا پر۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو خوب برکتیں عطا فرمائے، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے بے حد حفاظت فرمائے۔ ان بچوں کی حفظ کرنے کو، ان پر اساتذہ نے جو محنت کی ہے ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے عالم کے مدارس کو سرسبز و شاداب فرمائے، بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان کی ایک ایک مدرسے کو آباد فرمائے۔ دشمنوں کی دشمنی سے، فتنہ پروروں کی فتنہ پروری سے، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، بد نظروں کی بد نظری سے اللہ تعالیٰ ایک ایک مدرسے کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجیے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔